یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی خبر لو، اپنی فکر کرو، جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں اگر تم صحیح راستے پر۔ یہ الفاظ قرآن کریم نے استعمال، علیکم انفسکم، تم کو چاہیے کہ خود اپنی خبر لو، اپنے حالات کا جائزہ لو، دیکھو میں کہاں کہاں غلطیاں کر رہا ہوں، مجھ سے کیا کیا گناہ سرزد ہو رہے ہیں، ان کی فکر کر کے ان کو ختم کرو، اور دوسروں کی طرف جو ہر وقت دیکھتے رہتے ہو کہ فلاں گمراہ ہو گیا، فلاں گمراہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ مصیبت ڈال دی، اس کا مراقبہ کرنے کے بجائے اپنے اعمال کا مراقبہ، میں کہاں ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں۔ اگر اپنی اصلاح کی طرف بندہ متوجہ ہو جائے، اگر فرض کرو ایک آدمی ہے وہ اپنے اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے عیوب کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے، میں صبح سے شام تک کی زندگی میں کیا کرتا ہوں، کیا اللہ کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق یہ ہیں کہ میں بر وقت نماز با جماعت کا اہتمام کروں، کیا کر رہا ہوں؟ اگر نہیں کر رہا ہوں اس کی اصلاح کروں۔ جب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کرتا ہوں تو آیا میں سنت کے مطابق کر رہا ہوں یا نہیں؟ وہ سنت نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں یہ فرمایا گیا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا سلوک بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ کیا میں ایسا کر رہا ہوں اپنے گھر میں؟ اور میں اپنی زبان کو کیا قابو میں رکھتا ہوں؟ املک علیک لسانک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو کہ یہ کہیں اس سے جھوٹ نہ نکل جائے، اس سے غیبت نہ ہو جائے، اس سے کسی پر الزام نہ لگ جائے، اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ کیا میں اپنی زبان کو باقی قابو میں رکھے ہوئے ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے نگاہیں دی ہیں تو اس نگاہوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ اس کو فلاں جگہ استعمال نہیں کرنا، کسی نامحرم پر لذت لینے کی غرض سے نگاہ ڈالنا یہ حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے آنکھ کی، وہ اس لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے اس کا نظارہ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت۔ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ تو یہ کام کرو اور اس نگاہ کو صحیح جگہ پر، کیا میں کر رہا ہوں؟ میں جو روٹی کھا رہا ہوں یا جو کھانا کھا رہا ہوں وہ آیا حلال طریقے سے حاصل ہو رہا ہے؟ اس میں کوئی حرام چیز شامل تو نہیں؟ ملازمت کرتا ہوں تو ملازمت کرتے وقت جو ملازمت کے میرے ذمے فرائض ہیں وہ ٹھیک ادا کر رہا ہوں، صحیح وقت پر جاتا ہوں، صحیح وقت پر آتا ہوں، اپنے اوقات کو صحیح مصرف پر خرچ کرتا ہوں۔ اس نقطۂ نظر سے اپنی زندگی کا جائزہ لو، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا۔ یہ معنی ہے علیکم انفسک، اپنی خبر لو کہ میرے اندر کیا عیوب۔ اگر اس نقطۂ نظر سے نگاہ ڈالو گے تو اپنے اندر بے شمار عیوب پاؤ گے، اور جب بے شمار عیوب اپنے اندر نظر آنے لگے تو دوسرے کے عیوب بھول جاتا ہے۔ دوسروں کے عیوب اسی وقت نظر آتے ہیں اور ان کی طرف توجہ ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ سے غافل۔ بہادر شاہ ظفر نے فرمایا کہ تھے جو اپنی برائی سے بے خبر، رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر۔ جب اپنی برائی سے بے خبر تھے تو اور اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب انسان اپنے اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دوسروں کی، آپ یہ سوچو کہ اگر میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے شدید، جس نے بے چین کیا ہو، اس وقت مجھے اپنے پیٹ کے درد کی فکر ہوگی یا دوسرے کے نزلے زکام کی ہوگی؟ اس وقت تو کوئی بھی انسان، ہر شخص یہ چاہے گا کسی طرح میرے پیٹ کا درد، دوسرے کو کس کو نزلہ ہو رہا ہے، کس کو کھانسی ہو رہی ہے، اس کی طرف کا دھیان نہیں جائے گا۔ مجھے یاد ہے ایک واقعہ میں اپنی ایک عزیزہ مرحومہ تھی، ان کو پیٹ کی تکلیف تھی بہت زیادہ، اور اس میں زیادہ تر حصہ ان کے کچھ نفسیاتی کیفیت کا بھی تھا۔ تو ایک مرتبہ میں ان کو ہسپتال لے جا رہا تھا، ہسپتال کے لے جاتے ہوئے سامنے دیکھا تو ایک شخص آ رہا ہے کہ وہ بیچارہ اس پر کرسی پر ویل چیئر پر ہے، ہاتھ اس کے ٹوٹے ہوئے، اس کے اوپر کپچیاں بندھی ہوئی، چہرے سے اس کے خون جاری، پاؤں سے وہ معذور، اور اتنا سر سے لے کر پاؤں تک اس میں سارے کے سارے خرابیاں نظر آ رہی تھیں، جسمانی خرابیاں، دیکھ کر انسان کو عبرت۔ تو میں نے جب ان کو دیکھا تو میں نے اپنے ان عزیزہ کو کہا کہ دیکھو یہ بیچارہ کتنی مصیبت میں ہے، کتنی پریشانی میں ہے۔ میں نے کہا ذرا ذہن ان کا اپنے اس پیٹ کی بیماری کی تکلیف کی طرف سے ذرا دوسری طرف جائے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ کتنا
कितनी सख्त मुसीबत में है, हाथ इसके टूटे हुए हैं, पाँव इसके टूटे हुए हैं, सारा जिस्म जख्मी है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा हाँ भाई है तो, मगर पेट में इसके दर्द तो नहीं हो रहा, इसके पेट में तो दर्द नहीं हो। तो उनको सारी फिक्र काहे की थी? अपने पेट की, दूसरे की क्या फिक्र करे वो। तो जब इसी तरह अगर हमें अपनी बुराइयों का खुद एहसास हो जाए, अपने अयूब के ऊपर का खुद एहसास हो जाए, तो फिर निगाह में कोई बुरा ना रहा, फिर दूसरा कोई बुरा नहीं लगेगा, फिर अपना ही लगेगा। लिहाजा जो सबक दे रहा है कुरान करीम वो ये है कि जब माशरे में फसाद बरपा हो तो उस फसाद का इलाज ये है कि हर इंसान अपने अयूब के ऊपर नजर डालकर अपनी इस्लाह की फिक्र। अगर एक आदमी दुरुस्त हो गया तो फिर चिराग से चिराग जलता, फिर चिराग से चिराग जलता है, और फिर रफ्ता रफ्ता माशरा जो है वो सीधे रास्ते पर आ जाता है। लेकिन जब ये बुनियादी पत्थर, इस्लाह का जो बुनियादी पत्थर है कि मैं अपनी फिक्र में पड़ जाऊं, अपने हालात को दुरुस्त कर लूं, जब यही नहीं होता तो फिर सारी दुनिया उसको खराब नजर आती है, अपने सिवा। अपने को मासूम समझता है, मुझसे गुनाह नहीं हो सकता, मुझसे कोई गलत काम नहीं हो सकता, सारी गलतियां दूसरों की हैं, सारे अयूब दूसरों में है। ये तसव्वुर इंसान के दिल में पैदा हो जाता है, जिसका नतीजा यह है कि बिगाड़ फैलता चला जाता है, फैलता चला www.darsequran.com